بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریویژن سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج آپ نے غزوہ تبوک کے لانگ کویسچن 1 اور 2 کی ریویژن کرنی ہے۔ تو لانگ کویسچن 1 ہے، غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ اس کا جواب ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما روا کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر دعوت دے چکے تھے، وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ اس کے بعد ہے اب اس کے آگے 3 ہیڈنگز ہیں۔ اب یہ جنگ موتا، یعنی اب انہوں نے اسباب بتائے ہوئے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ یہ غزوہ تبوک پیش آیا۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ جنگ موتا تھی۔ تو جنگ موتا جو ہے یہ ہیڈنگ ہے، یہ آپ نے مارکر سے، اور بیٹا اگر آپ لوگوں کے پیچھے سے نوٹس انکمپلیٹ ہیں تو آپ لوگ اب یہ ریویژن سٹارٹ ہو گئی ہے، تو آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہیں جو آپ کے مسنگ ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو فرسٹ ہیڈنگ ہے جنگ موتا، یہ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے۔ غزوہ تبوک کا بنیادی سبب جنگ موتا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد شام کے سرحدی علاقوں کے حاکم شرجیل بن عمرو کو ایک دعوتی خط لکھا اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر شرجیل کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، یہ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے اور اس سے اگلی لائن میں آپ نے پین سے لکھنا ہے۔ شرجیل نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی خط کو رد کیا بلکہ حارث بن عمیر کو قتل قرار دیا، گویا کہ یہ علل اعلان جنگ تھا۔ یا اگر آپ نے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، علل کو ختم کر دیں تو خالی لکھ دیں گویا کہ یہ اعلان جنگ تھا، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ، یہ ہیڈنگ ہے مارکر سے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پین سے، حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر شام کی طرف روانہ کیا، جن میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالترتیب سپہ سالار منتخب فرمایا۔ بالترتیب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو ترتیب دی ہوئی ہے کہ پہلے حضرت زید بن حارثہ، پھر حضرت جعفر طیار اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اس ترتیب سے۔ اگر آپ نے یہ ورڈ نہیں لکھنا بالترتیب تو آپ پھر بے شک ان کی یہ چینج کر سکتے ہیں، ان کی جو سیٹنگ ہے، نہیں تو آپ نے ایسے ہی ترتیب لکھنی ہے اور ساتھ لکھنا ہے بالترتیب سپہ سالار منتخب فرمایا۔ اب کوشچن نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مالی مدد کی؟ تو اس کا جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثال، اب یہاں مثال نہیں آنا، مثالیں قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ لانگ کویسچن 1 اور 2 ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میں بڑی تفصیل سے یہ سمجھا چکی ہوں،
تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غزوہ تبوک ہے بہت مشکل حالات میں یہ غزوہ ہوئی تھی، قحط سالی تھی، اور لوگوں کے پاس مال کی کمی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کریں، تو جس میں سب نے کچھ نہ کچھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان، ایون کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی دے دیے، اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اور اسی طرح دوسرے اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے جہاد کی تیاری کے لیے پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم پیش کیے۔ اسی طرح عورتوں نے جو ہے اپنے زیورات دے دیے۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری نے کئی من کھجوریں دیں۔ اسی طرح آپ کو حضرت ابو عقیل انصاری کا بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یہودی کے باغ میں کام کیا اور ان کو کچھ کھجوریں ملیں، تو وہ بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یعنی سب نے جو ہے اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جو سامان کی یا اس چیز کی کمی تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی سامان کی اور اسی طرح ان چیزوں کی کمی اتنی پوری نہیں ہو سکی کہ بہت سے جو صحابہ تھے انہوں نے پیدل ہی سفر کیا تھا، اور پیدل ہی وہ تبوک کے مقام پہ پہنچے تھے، اور اگر سواری کسی کو میسر بھی تھی تو پھر وہ باری باری سوار ہو کے اس پہ جاتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور اس سفر کو جاری رکھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کی ڈائری بھی یہی ہے کہ آپ نے یہ جو ابھی آپ کو پڑھائے ہیں لانگ کوسچن 1 اور 2، یہ ریویژن ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے نوٹس پیچھے سے انکمپلیٹ ہیں تو بیٹا ساتھ ساتھ یہ جو ہیں اب آپ کو دوبارہ سے، میں یہ نہیں کر رہی کہ پڑھا رہی ہوں، میں ساتھ آپ کو پک بھی بھیجتی ہوں نوٹس کی، تاکہ اگر آپ کے مسنگ ہیں تو آپ آرام سے اپنے جو ہیں کمپلیٹ کر لیں۔ اب تو بیٹا بالکل کچھ دن رہ گئے ہیں آپ کے پیپرز میں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو لکھ کے دیکھنا ہے رف نوٹ بک پہ۔ میں نے رف نوٹ بک بھی چیک کرنی ہے کہ آپ نے پریکٹس کی ہے کہ نہیں کی، اور غلطیاں نکلوائیں کسی سے، یا خود کاپی کھول کے دیکھ لیں یا بک کھول کے دیکھ لیں، اور 5 ٹائمز جو ہیں آپ غلطیاں بیٹا لکھا کریں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔